کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہر وقت ایک انجانا سا خوف گھیرے رکھتا ہے، جو مسکراتے بھی ہیں مگر دل کی گہرائی میں ایک عجیب سی بے چینی بسی ہوئی ہے؟ ایسا خوف جو نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے دل پر کوئی نامعلوم بوجھ رکھا ہوا ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں مگر سینہ بھاری ہے۔ لوگوں کے درمیان موجود ہو کر بھی اکیلا پن چبھتا ہے۔ راتیں گزر تو جاتی ہیں مگر نیند روٹھ جاتی ہے، اور صبح آنکھ کھلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل پھر کسی نامعلوم تشویش میں ڈوبا ہوا ہے۔ دل کے تھکے ہوئے مسافر، آج کی یہ گفتگو تیرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو سمیٹنے کے لیے ہے۔ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے مضبوط دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے بکھرے ہوئے ہیں، جو اپنی کمزوری کسی کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتے، جو ہر وقت سوچوں میں الجھے رہتے ہیں، اور جنہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کبھی اس خوف سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ آج میں آپ سے وہ راستہ بانٹنے والی ہوں جو نبیوں نے دکھایا، جو قرآن نے سمجھایا، اور جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، خوف اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن حد سے بڑھ جائے تو یہ انسان کی ہمت، اس کی سوچ اور اس کی سلامتی سب کچھ چھین لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ نمبر 13 ورس نمبر 28۔ خوف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہیں، یہ خوف رحمت ہے، لیکن ایک خوف ایسا بھی ہوتا ہے جو انسان کو توڑ دیتا ہے، اسے بے سکون بنا دیتا ہے، اسے یوں لگا رہتا ہے کہ جیسے کوئی مصیبت اس کے سر پر آ رہی ہو۔ یہ دوسرا خوف، یہ بیماری ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ وہ انسان کے دل کو وسوسوں سے بھر دیتا ہے، اسے مایوس کرتا ہے، اسے تھکا دیتا ہے، اسے کمزور بنا دیتا ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان خوف میں جیتا رہے تاکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ جو لوگ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ عام خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک، زیادہ سوچنا۔ جب انسان مستقبل کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتا ہے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ 2، ماضی کا بوجھ، جو غلطیاں، جو زخم، جو تکلیفیں گزر چکی ہیں، ان کا سایہ دل پر رہتا ہے۔ 3، تنہائی کا خوف، انسان کے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر دل میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سمجھنے والا نہیں۔ 4، اللہ پر بھروسے کا کمزور ہونا، دل ڈر سے بھرتا ہے جب اس میں یقین کم ہو جاتا ہے۔ 5، دلی کمزوری، کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے دل کی دیواریں نازک ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ۔ یہ جملہ صرف حوصلہ نہیں، یہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، میں تمہارے دلوں کو سکون دینے والا ہوں، میں تمہارے ہر معاملے میں کفایت کرنے والا ہوں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خوف آہستہ آہستہ پگھل جاتا ہے۔ 1، ہر روز سورۃ الفاتحہ کو شفا سمجھ کر پڑھیں، یہ سورہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ 2، صبح شام کے اذکار، یہ انسان کو ہر طرح کے خوف، وسوسے اور برائی سے بچاتے ہیں۔ 3، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ دونوں سورتیں خوف، نظر بد اور شیطانی حملوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ 4، اللہ سے راز کی باتیں کریں، رات کو سونے سے پہلے سجدہ کریں اور دل کی باتیں اللہ سے کہہ دیں۔ 5، گہری سانسیں اور وقار دل، آہستہ آہستہ سانس لیں اور دل میں کہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ 6، مایوس قسم کے لوگوں سے دور رہیں، جو لوگ ہر وقت منفی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، وہ دل پر اثر ڈالتے ہیں۔ 7، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں،
جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جو کچھ میرے رب نے لکھا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہے، تو خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان 3 کام کرے: 1 شکر، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 صبر، مشکل وقت میں خود کو سنبھال لیں۔ 3 یقین، اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھیں۔ دل مضبوط ہوتا ہے جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو میرا ہے وہ مجھ سے کبھی نہیں چھن سکتا، اور جو میرا نہیں وہ چاہ کر بھی میرا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی یہ خوف جو آپ کے دل میں پل رہا ہے دراصل اللہ کی طرف سے آپ کی توجہ کو واپس اپنی طرف پلٹانے کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ دل کو ہلکا نہیں کرتا بلکہ بوجھ ڈالتا ہے تاکہ بندہ اس کی پناہ کی طرف دوڑ آئے۔ کبھی اللہ سکون نہیں دیتا بلکہ بے چینی دیتا ہے تاکہ دل عبادت کی طرف جھکے۔ کبھی اللہ آسانی نہیں دیتا بلکہ تھوڑی تکلیف دیتا ہے تاکہ بندہ غرور سے نکل کر عاجزی اختیار کرے۔ اور کبھی خوف صرف ایک یاد دہانی ہوتا ہے کہ اے بندے تو اکیلا نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ ایک سونے سے پہلے کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور بے چینی کی حالات میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں اور جیتا بھی ہوں۔ یہ دعا دل کی بے چینی کو دھیرے دھیرے ختم کرتی ہے۔ 2 رات کی تنہائی میں 2 رکعت نفل، رات کا سجدہ دل کا زخم بھر دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو دل کی گہرائی میں جمی ہوئی گھٹن کو پگھلا دیتا ہے۔ 3 استغفار کی کثرت، جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اس کا دل پاک ہوتا جاتا ہے اور خوف ختم ہوتا جاتا ہے۔ 4 سچے دل سے اللہ پر چھوڑ دینا، یہ کیفیت دل کو بہت جلد مضبوط بنا دیتی ہے۔ اللہ پر چھوڑ دینا خوف کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ دل کے زخم وقت سے نہیں اللہ کے فضل سے بھرتے ہیں۔ وقت صرف پردہ ڈالتا ہے مگر اللہ شفا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کا خوف، آپ کی گھٹن، آپ کا بوجھ ختم ہو جائے تو 3 باتیں یاد رکھیں: 1 دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ 2 آزمائش ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ 3 اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ڈر کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں مگر اللہ کے لیے وہ خوف رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا معاملہ مشکل نہیں، آپ کا دل الجھا ہوا ہے، اور الجھا ہوا دل صرف ایک چیز سے سیدھا ہوتا ہے: اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے سے۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو خوف، وسوسے، بے چینی، پریشانی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر خوف اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دل کے اندر یقین کمزور رہتا ہے۔ یقین وہ روشنی ہے جو اندھیری رات میں بھی دل کو راستہ دکھاتی ہے۔ یقین وہ طاقت ہے جو کمزور سے کمزور انسان کو پہاڑ جیسی مشکلات کے سامنے بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ خوف ہمیشہ کے لیے مٹ جائے تو اپنے دل میں 3 باتیں پختہ کر لو: 1 اللہ ہمیشہ قریب ہے، انسان چاہے جتنا تنہا پڑ جائے اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ 2 اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، آپ کا درد، آپ کی بے چینی، آپ کی خاموشی، سب کچھ۔ 3 اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت نہ سمجھ سکو جب یہ تینوں یقین دل میں اتر جائیں تو خوف خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 5 عمل اگر آپ روزانہ کریں تو دل میں اتنا سکون اترتا ہے کہ خوف خود مٹنے لگتا ہے۔ ایک 5 منٹ کی خاموش دعا روز رات سونے سے پہلے دل کے گہرے حصے سے اللہ کو پکاریں۔ 2 روزانہ 3 مرتبہ حسبی اللہ کہنا، یہ کلمہ خوف کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ 3 روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت،
یہ صورت قبر کے خوف، دنیا کے خوف اور وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ 4. صبح کی نماز کے فوراً بعد 2 منٹ کا ذکر سبحان اللہ، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ 5. دن میں ایک بار کسی کی مدد کرنا۔ سچ یہ ہے کہ دوسروں کو سکون دینے والا دل خود بھی سکون پاتا ہے۔ ڈر ختم نہیں ہوتا، ڈر بدلا جاتا ہے۔ جب انسان دنیا سے ڈرنا چھوڑ دے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تب ڈر اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ پہلے وہ خوف تھا مگر اب وہ تقویٰ بن جاتا ہے۔ پہلے وہ بے چینی تھی مگر اب وہ احتیاط بن جاتی ہے۔ پہلے وہ کمزوری تھی مگر اب وہ طاقت بن جاتی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو دل کو طاقتور کرتی ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں، میرا دل ٹھہرتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد کیا کرو کیونکہ دلوں کا سکون صرف اسی میں ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، میرے ڈر مٹ گئے، میری راتیں پرسکون ہو گئیں اور میرا دل اس چیز سے آزاد ہو گیا جس نے برسوں مجھے قید کر رکھا تھا۔ یہی علاج آج بھی ہے۔ آج بھی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خوف مستقل نہیں، ہر خوف ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس دن یہ بات دل میں بیٹھ جائے اس دن انسان کے قدموں سے لرزش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اتنی چوٹ نہیں دیتا کہ وہ پوری طرح ٹوٹ جائے، بلکہ اتنی دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب آ جائے، اور جس دل میں اللہ کا قرب آ جائے اس میں خوف کا گزر نہیں رہتا۔ اے رب کریم، ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، خوف سے خالی کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔